حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر حارث کو قتل کیا تھا۔ کسی جنگ میں خبیب پکڑا گیا اور مکے کی گلیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ خبیب کو گرفتار کر لیا گیا، خبیب کو قیدی بنا دیا گیا، خبیب کو ریش کر لیا گیا۔ کون ہے جو خبیب کو خریدنا چاہے؟ کون ہے جو خبیب کو خریدے؟ یہ اعلان ہو گیا۔ حارث کے بیٹے نے کہا میرے والد کو، میرے پتا جی کو حارث کو قتل کیا تھا، ہم لوگ اسے خرید لیں گے۔ حارث کے بیٹے نے خبیب کو خرید لیا، خبیب کو خرید لیا۔ انتقام لینا ہے، میرے باپ کو مارا ہے، انتقام لینا ہے۔ خبیب کو خریدنے کے بعد قیدی بنا لیا گیا اور مضبوط پیلروں سے ان کو باندھ دیا گیا، مضبوط ستونوں سے اس کو جکڑ دیا گیا، لوہے کی زنجیر سے اس کو باندھ دیا گیا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے، دشمن کی بیٹی کہتی ہے، میں ان کے پاس ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، خبیب نے مجھ سے کوئی اسطورہ مانگا، کوئی سامان مانگا بال وغیرہ کاٹنے کے لیے۔ اس زمانے میں جو چیزیں چلتی تھی، قینچی ہو، بلیڈ ہو، جو بھی اس زمانے میں چلتی تھی، خبیب نے ان کی بیٹی سے مانگا۔ حارث کی بیٹی نے وہ اسطورہ دے دیا۔ ان کے ہاتھ میں قینچی ہے، بلیڈ ہے، جو بھی اس زمانے میں جو آلہ چلتا تھا ان کے ہاتھ میں۔ اتفاق سے حارث کی بیٹی کا ایک بچہ خبیب کے پاس چلا گیا اور خبیب کے ران پہ جا کے وہ بچہ بیٹھ گیا۔ قیدی ہے، دشمنوں نے پکڑ کر رکھا ہے، اور ان کی گود میں کون ہے؟ دشمن کا بچہ ہے۔ حارث کی بیٹی ڈرنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب اس کو قتل کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب اس کا ہتھیا کر دے، اس لیے کہ ان کے پاس آلہ ہے، جسم کو کاٹنے کا، بال کو کاٹنے کا ان کے پاس آلہ ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، او حارث کی بیٹی، تم ایسا ہرگز مت سوچو، خبیب ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، تمہارے بیٹے، تمہاری امانت ہے میرے پاس ہے، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ آگے حارث کی بیٹی کہتی ہے، خبیب کو باندھ دیا جاتا، مضبوط پیلروں سے جکڑ دیا جاتا، لیکن خبیب کے پاس انگور کا خوشہ ہوتا، خبیب کے پاس انگور کا گچھا ہوتا، اور خبیب باندھے ہوئی حالت میں انگور کھایا کرتے تھے۔ کہاں سے مل رہا تھا؟ میرا دشمن ہے، ہم اپنے دشمن کو انگور کھلائیں گے، لیکن یہ انگور کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا خوشہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا گچھا کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا خوشہ، یہ انگور کا گچھا اللہ تعالیٰ غیبی طور سے خبیب کو دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ غیبی طور سے دے رہا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اب بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ وَأَنَّ لَكِ هَذَا، یہ نعمت تمہارے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آ رہی ہے۔ تو خبیب کے پاس بھی اللہ تعالیٰ غیب سے یہ چیزیں دے رہے تھے، غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو انگور عطا کر رہا تھا۔ ان کے اندر کون سا ایسا نیک عمل تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے خبیب کو قتل کر دیا جائے، خبیب کو پھانسی دے دی جائے، ایک میدان میں لے جایا گیا اور کہا خبیب اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اے خبیب بتاؤ تمہاری انتم اچھا کیا ہے، تمہاری انتم خواہش کیا ہے، آخری تمنا کیا ہے؟ مجرموں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ تمہیں اب پھانسی دی جائے گی، تمہاری انتم اچھا کیا ہے؟ ابھی بھی ہوتے ہیں جو لوگ جیل گئے ہیں، جیلر ایسا پوچھتے ہیں کہ تمہیں اب قتل کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، تمہاری انتم اچھا کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، ماں سے ملنا ہے، بہن سے ملنا ہے، فلاں شہر دیکھنا ہے، فلاں چیزیں کھانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن خبیب نے کہا مجھے اپنی ماں سے نہیں ملنا ہے، اپنی اولاد سے نہیں ملنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ انتم اچھا میری یہی ہے کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دیجیے۔ اے کفار مشرکین، اے کفار مکہ،
آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا وقت دیجئے، موقع دیجئے۔ ان کی انتم اچھا کے انوسر مکے والوں نے کہا خبیب تم 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ خبیب نے اسی جگہ پہ 2 رکعت نماز ادا کی، لیکن نماز کو شارٹ کٹ میں ادا کیا، نماز میں لمبی نہیں کی۔ نماز میں اگر 5 منٹ کا ٹائم لگے تو خبیب نے 2 منٹ میں نماز ادا کی، 10 منٹ کا ٹائم لگے تو خبیب نے 5 منٹ میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہا اے کافروں، اے کفار مشرکین، آج میں نے نماز جان بوجھ کر میں نے نماز ہلکی پڑھی، جان بوجھ کر میں نے آج نماز اس لیے شارٹ کر کے پڑھی، اس لیے مختصر پڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو مال پسند ہے، خبیب کو حب المال و طول عمر، خبیب کو مال کی محبت پسند ہے، خبیب کو لمبی زندگی پسند ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو خبیب کو دنیا میں نرم گرم بستر پسند ہے، خبیب کو بیوی کی محبت پسند ہے، خبیب کو بچوں کی محبت پسند ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے نماز لمبی کر کے پڑھتا ہے، 5 منٹ اور مل جائے زندگی، خبیب چاہتا ہے کہ جلدی اس دنیا سے چلا جائے، اس لیے نماز شارٹ کر کے پڑھی، 10 منٹ کی جگہ 5 منٹ میں پڑھی، 5 منٹ کی جگہ 2 منٹ میں پڑھی۔ پتہ چلا خبیب کے اندر یہی نیک عمل تھا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے انگور کا خوشہ عطا کر رہا ہے، غیب سے انگور کا گچھا دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب اگر چاہتے تو نماز میں لمبی کر سکتے تھے، اس لیے کہ نماز میں لمبی کرتے تو انہیں 5 منٹ کی زندگی اور مل جاتی، لیکن خبیب دنیا کی زندگی پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس طرح ایک مسافر چلتا ہوا جب تھک جاتا ہے کسی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میرا اصل مسکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، خبیب جانتا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہی ہے، تو آج میں کیوں لیٹ کروں، میں اپنے حقیقی رب سے ملنے میں تاخیر کیوں کروں۔ خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند نہیں تھی، اس لیے خبیب نے نماز میں لمبی نہیں کی بلکہ شارٹ کر کے پڑھی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد نیک عمل کرے، جو عورت نیک عمل کرے، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ چلے مرد یہیں تک کافی ہے مرد کے لیے۔ آئے اس زمانے میں عورتیں صحابیات کیسے کیسے عمل کرتے تھے، نیک عمل کیسے کیا کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا یہ بعد میں اسلام لے آئی تھی، زمانہ جاہلیت میں ان کا بھائی صخر کا انتقال ہوا۔ یہ مرثیہ کہہ رہی تھی، یہ مرثیہ گا رہی تھی، یہ شعر گایا کرتی تھی، اپنے بھائی کے رونے پر ماتم کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتی تھی، الا تبکیانی، میرے بھائیوں شعر پڑھا کرتی تھی اور اپنے دونوں آنکھوں سے خطاب کر رہی تھی، اے میرے دونوں آنکھ، الا تبکیانی لصخر الندى، اے میری دونوں آنکھیں، کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی۔ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، کن کی موت پر؟ اپنے بھائی کی موت پر یہ شعر پڑھا کرتی تھی اور اپنی آنکھوں سے خطاب کر رہی تھی، اے میری دونوں آنکھیں، آنسو بہاؤ، جتنا ہو سکے اتنا بہاؤ، اور آنسو بہانے میں ولا تجمدا، بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ اپنے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کی موت پر مرثیہ گا رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، اور اپنی آنکھوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے میری دونوں آنکھیں، کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی؟ کیا تم صخر جیسے سخی انسان پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ آنسو بہاؤ، اور آنسو بہانے میں بخیلی نہ کرو۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے، لیکن جب اسلام لے آئی
جنگ کے میدان میں گئی، اپنے 4 بیٹے ان کے ساتھ اسی میدان میں شامل ہے، اسی میدان میں شریک ہے، 4 بیٹے ان کے ساتھ میدان میں ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی تھی، جن کا نام قادسیہ رکھا گیا ہے۔ اس میدان میں ان کا 4 بیٹا ہے، 4 بیٹا ہے، اور وہ بھی آئی ہوئی ہے، اپنی اولاد سے نصیحت کر رہی ہے، آئے میرے 4 بیٹے، تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو، تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا، کسی نے تمہیں اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا ہے، تم اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو۔ سنو، میں نے تمہاری باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ آج سنو، اس میدان میں آئے ہو، تم لوگ جم کر مقابلہ کرو، لڑائی کرو کفار سے، جہاد کرو۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کفار ہم پر چڑھائی کرتا ہے، ہم پر لڑائی ہم سے لڑتا ہے، ہم پر چڑھائی کرتا ہے، ہمیں مارتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اسلام کی بدنامی کرتا ہے، اسلام کو گالیاں دیتا ہے، نبیوں کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اور قریبی کی وہ آپ سے لڑ جائے، قریبی کی وہ اسلام کو مٹا دے، تو اسلام نے آخری حل بھی بتایا کہ لڑائی کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خنسہ اپنے 4 بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی ہے کہ آئے میرے بیٹے، اس میدان میں آئے ہو، کم از کم اتنا یاد رکھنا، اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو، اپنی مرضی سے لڑو، بھاگنا نہیں، یہاں سے جنگ کے میدان سے فرار نہیں ہونا ہے، لڑتے رہنا ہے، اسلام کا جھنڈا غالب کرنا ہے، کفار کا جھنڈا کو مغلوب کرنا ہے۔ اپنے بیٹے کو اگر نصیحت کر رہے تو اسلام کے جھنڈے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کے لیے، ذاتی دشمنیاں، ذاتی انتقام کے لیے نہیں، کہ دولت حاصل کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو غالب کرنے کے لیے۔ پھر باری باری ان کے 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، 4 بیٹے انتقال ہو گئے۔ قادسیہ کے جنگ میں ان کے 4 بیٹے انتقال کر گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ اے فلا حضرت خنسہ، اے ماں، تمہارے 4 بیٹے جوان تمہارے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، تمہارے 4 بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے، شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت خنسہ نے ماتم نہیں کیا، رویا نہیں، اپنے بیٹے کی موت پر، اپنے بیٹے کے انتقال کے موقع پر مرثیہ نہیں گایا، مرثیہ نہیں پڑھی، ماتم نہیں کیا، شعر نہیں گایا، اس لیے کہ اب وہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے، اسلام لے آئی ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں اپنے بھائی کی موت پر اپنی آنکھوں سے خطاب کر رہی ہے، اور یہ شعر پڑھ رہی ہے، یہ مرثیہ گا رہی ہے کہ الا تبکیان لصخر الندى، اے میری دونوں آنکھیں، کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ آنسو گراؤ، اور آنسو گرانے میں بخیلی نہ کرو۔ لیکن یہاں 4 بیٹے شہید کر دیے گئے اور ماتم نہیں کر رہے، کیا کریں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں نکل جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، جوان بیٹے دیے تھے، اور میں نے ان 4 بیٹے کو اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے سوال کرے کہ تمہارے پاس 4 بیٹے تھے، میں نے تمہیں 4 امانتیں دی تھی، اے خنسہ تم یہ بتاؤ کہ 4 بیٹے کو کس راہ میں لگایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے ایک بیٹے کو چوری میں، ایک بیٹے کو ڈکیتی میں، ایک بیٹے کو شراب پینے میں، ایک بیٹے کو دوسروں کی زمین ہڑپنے میں لگا دیا۔ حضرت خنسہ کہتی ہے میں اللہ کے سامنے جواب دے سکوں، اللہ تم نے مجھے 4 بیٹے عطا کیا تھا، 4 امانتیں میرے پاس رکھی تھی، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے اپنے 4 بیٹے کو تیرے راہ میں لگا دیا، میں نے اپنے 4 بیٹوں کی قربانی تیرے راہ میں دے دی۔ حضرت خنسہ نے اس موقع پہ ماتم نہیں کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ آئیے جنگ احد میں ایک عورت
बूढ़ी हो चुकी थी। मैदान जंग में उनका बाप भी शरीक है, उनका भाई भी शामिल है, उनका बेटा भी है, उनका शौहर भी है। मैदान जंग में चार उनके रिश्तेदार अहले खाना है, उनका बाप है, उनका भाई है, उनका बेटा है, उनका शौहर है। कुछ देर बाद खबर आई कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया है। माँ ने कहा जाने दो, कोई परवाह नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? लोगों ने बताया वो ठीक है। फिर कुछ देर बाद खबर आई कि तुम्हारा शौहर इंतकाल कर गया है। कहा जाने दो, कोई परवाह नहीं। आमिना का लाल कैसा है? लोगों ने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह सही है। फिर खबर आई कि तुम्हारा बाप शहीद कर दिया गया है। कहा जाने दो, कोई परवाह नहीं। आमिना का लाल कैसा है? जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं? लोगों ने बताया कि वह भी सही है। फिर खबर आई कि तुम्हारे शौहर, बाप, बेटा, भाई भी कत्ल कर दिए गए। का कोई परवाह नहीं। आमिना के लाल कैसे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? लोगों ने बताया सही है। इस मौके पर बाप भी शहीद हो जाता है, बेटा भी शहीद हो जाता है, शौहर भी शहीद हो जाता है, भाई भी शहीद हो जाता है। चार सहारा उड़ गया, चार सहारा उड़ गया, लेकिन मातम नहीं किया, रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, नाशुक्री नहीं की और अल्लाह ताला से नहीं कही अल्लाह तुमने मेरी किस्मत को खराब कर दिया, तुमने मुझे बुरा हाल कर दिया, तुमने मेरा बुरा हाल कर दिया। अपनी किस्मत पर नहीं रोया, बल्कि क्या कहा? उस वक्त भी अगर कह रहे तो इस्लाम के बारे में सोच रही है, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में सोच रही है कि वो कैसे हैं। लोगों ने बताया वो सही है। इत्मीनान क़ल्बी के लिए, अपने दिलों को तसल्ली देने के लिए कहा कि मुझे जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा दीजिए कि वो किधर है। मैं जब तक आपको नहीं देखूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी, मेरे दिलों को इत्मीनान नहीं होगा, मेरे दिलों को सुकून नहीं पहुंचेगा जब तक जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना देख लो। लोगों ने बताया वहां पर जो देख रहे बड़ा बजमा है, बड़ी भीड़ लगी हुई है, उन्हीं भीड़ों में देखे बीच में चमकने वाला सूरज जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दौड़ती हुई आगे बढ़ी और जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब तक ना देख लिया अपने आप को करार नहीं पाया। जब जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिए तो फिर दिलों को करार आया, सुकून आया मेरे भाई। लेकिन इस जमाने में अगर कोई इंतकाल कर जाए, नाशुक्री इतने बजा लाते हैं कि अब मेरा मालिक कौन है, अब मेरा सहारा कौन है, कौन मुझे खिलाएगा? रोजी का मालिक अल्लाह ताला है। आइए और एक वाक़े की तरफ तुम्हें लेकर चलते हैं। आपके सामने एक ही वाक़या और कहूँगा, इसके बाद मैं यहाँ से रुखसत लूँगा। औलाद पर सब्र क्या चीज़ है और सब्र का फल क्या मिलता है। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक बेटे, किसी ज़माने में रहा होगा, गैर मामूली मोहब्बत करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था। बाजार से आता, जंग के मैदान से आता, कहीं से आता, नबी की चौखट से आता, मस्जिद नबवी से आता, कहीं से भी आता, अपने बेटे की खैरियत पूछते, अपने बेटे की खैरियत दरियाफ्त करते, पूछते कि मेरा बेटा कैसा है। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा करते थे कि मेरे बेटे की तबीयत कैसी है, मेरे बेटे खैरियत से है या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मामूल के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक रोज़ाना बता दिया जाता, लेकिन अल्लाह को इम्तिहान लेना था, अल्लाह को आजमाइश करनी थी। अल्लाह ने बहुत बड़ा इम्तिहान लिया, बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। कुछ दिनों के बाद उनका बेटा बीमार हो गया, बेटा बीमार पड़ गया। अबू तलहा कहीं जाते चैन से नहीं रहते, जल्दी जल्दी घर आते, अपने बेटे की खबर लेते। ये बीमारी कई दिनों तक चली और कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा हुआ कि उनका बेटा इंतकाल कर गया, उनका बेटा मर गया, उनकी वफात हो गई। इत्तेफाक से अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घर में मौजूद नहीं थे, उनकी बीवी घर में मौजूद थी। सब्र का दामन थामा, उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, गम का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन सब्र किया,
صبر و تحمل کا مظاہرہ پیش کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بیٹے کی لاش کو گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا، کسی کو خبر نہیں دی، محلے میں کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بیٹے کی موت ہو گئی، گھر کے کسی کونے میں رکھ دیے۔ پورا سنیے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کہا بی بی میرے بیٹے کی طبیعت ابھی کیسی ہے؟ بیوی نے جواب دیا، اے ابو طلحہ پہلے کی بنسبت وہ ابھی آرام سے، اتنا کہا کہ پہلے کی بنسبت ابھی وہ آرام سے۔ اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ وہ انتقال کر گئے۔ پھر ام سلیم نے کھانا لگوایا، دسترخوان بچھایا، اور شوہر میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کہا میرے شوہر آپ اسی جگہ بیٹھے رہیے۔ وہ گھر گئی، کسی گھر میں میک اپ کیا، اپنے آپ کو خوبصورت کیا، سج سوار کیا۔ ہم اور آپ یہ سوچیں گے کہ گھر میں لاش ہے، گھر میں بیٹے کی میت ہے، لیکن سج سوار کس لیے کر رہی ہے؟ جب تک پورا نہیں سنیے گا آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، خوبصورتی اختیار کیا، سج سوار کیا، میک اپ کیا، بالوں میں کنگھیاں کی، سروں میں تیل لگائے، زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر آئے، اپنے شوہر کے سامنے آئی، اپنے شوہر کو خوش کیا، دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ بات کرتے کرتے پوری رات بیت گئی، سو بھی گئے۔ جب نیند کھلی دونوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے شوہر سے کہا، اے ابو طلحہ ایک بات بتائیے، اگر کوئی انسان کسی انسان کے پاس کوئی چیز امانت رکھے تو کیا اس انسان کو امانت واپس کرنے میں عیل و حجت ہے، جھگڑا کی بات ہے؟ کسی نے کسی کو کوئی قلم دیا، کسی نے کسی کو کوئی امانت دی، تو کیا اس کو واپس کرنے میں ہچکچاہٹ ہوگی؟ کیا اس کو واپس کرنے میں جھگڑے کی بات ہے؟ کہا نہیں، جیسے امانت دی جائے ویسے ہی واپس کرنا چاہیے۔ کوئی اگر قلم کسی کو دیتا ہے، اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہی قلم اس کو واپس لوٹائے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ سنیے میرے شوہر، تب سنیے، اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے کل رات آپ سے وہ امانت واپس لے لی ہے۔ نیک بی بی کی پہچان دیکھی، رات میں نہیں بتائی۔ کہا ہے میری بی بی تم نے رات میں کیوں نہیں بتائی؟ کہا میرے شوہر میں جانتی ہوں کہ رات میں بتانا مجھے ٹھیک تھا، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ پر غصہ کریں گے، اس لیے کہ میں نے رات میں آپ کو نہیں بتائی۔ اے میرے شوہر میں نے رات میں آپ کو اس لیے نہیں بتائی، اسی وقت میں اگر آپ کو بتا دیتی تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ شاید نہیں کر پاتے، آپ صبر نہیں کر پاتے اس لیے کہ آپ بازار سے آئے تھے، اس لیے آپ کے کہیں سے آئے تھے۔ جیسے میں آپ کو بتاتی کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، آپ کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ رونے دھونے میں لگتے، آپ کو رات میں نیند نہیں ہوتی، آپ پریشان حال رہتے، اس لیے میں مناسب سمجھا کہ آپ کو رات میں نہ بتایا جائے بلکہ دن کے کسی حصے میں بتایا جائے، تاکہ جو معاملہ ہے، جو دقت پیش آئے وہ دن میں آئے، رات میں نہ آئے۔ میں نے صبر کر لیا میرے شوہر، میں یہ سوچتی تھی کہ اگر جلدی آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے آپ صبر نہ کر پائے، اس لیے میں نے آپ کو مثالوں سے سمجھایا کہ اگر کوئی انسان کسی کے پاس امانت رکھے، جیسے امانت واپس کرنے میں حل و حجت نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ویسے اللہ نے آپ کو امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، اس میں کوئی ناشکری کی بات نہیں ہے، سینہ چاک کرنے کی، گریبان پھاڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو رات میں نہ بتاؤں۔ نیک بی بی کی پہچان ہی ہونی چاہیے کہ شوہر باہر سے مزدوری کر کے آیا، آفس سے آیا، کام کر کے تھکا، رکشہ وکشہ چلا کے آیا، تھکا ہوا ہے، اور بیوی نے گھر میں آتے ہی دروازے میں ساری باتیں بتا دی، گھر کی مشکلیں بتا دی، آج یہ نہیں کل وہ نہیں، ساس کی بات، سسر کی بات اپنے شوہر کو چڑھا دیا۔
باہر سے کام کر کے آپ تھکے ہوئے، ویسے آپ کا پارا گرم ہے، آپ کا پریشر اور انہوں نے بڑھا دیا چڑھا دیا آپ کو، آپ پریشر میں آ کے دوسروں سے جھگڑا کریں گے کہ نہیں؟ لاٹھی ڈنڈا ہوگا کہ نہیں؟ نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو ان کو چاہیے کہ کیسے اپنے شوہروں کو خوش کیا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، یہ ماجرا سنایا گیا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے کی موت ہوئی، شام کو انتقال ہوا، لیکن صبر کیا، صبر و تحمل سے کام لیا، تو اللہ کے رسول نے برکت کی دعا دی اور کہا اے ابو طلحہ، تمہارے گھر میں ایک ایسا بچہ جنے گا، ایک ایسا بچہ جنم لے گا جن کی نسلوں میں کئی ایسے عالم دین پیدا ہوں گے۔ پھر ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہوا، اور ان بیٹے سے مورخ لکھتے ہیں 5 ایسے بیٹے ہوئے جو سب کے سب پڑھے لکھے تھے۔ تو اولاد پر صبر ضروری ہے میرے بھائیوں، بغیر صبر کے ہمیں اور آپ کو پھل نہیں ملے گا۔ جس اولاد کے انتقال کے بعد ہم اور آپ صبر کر لیتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ بچہ آپ کی شفاعت کے لیے آپ کے دامن پکڑے ہوئے اللہ سے شفاعت کریں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ، تم نے مجھے دنیا میں اپنے والدین سے جدا کیا تھا، اس دنیا میں جدا نہ کر۔ اللہ کہے گا نہیں، انہوں نے دنیا میں بہت گناہ کے کام کیے تھے۔ وہ بچے ان کے دامن کو تھامے ہوئے ہوں گے، پکڑے ہوئے ہوں گے، شفاعت کرتے جائیں گے۔ اللہ کہے گا فرشتوں سے، وہ فرشتوں جاؤ، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی جنت نصیب کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وقت کافی ہو گیا، مجھے کچھ ہی دیر میں ابھی نکلنا ہے، اس لیے میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری الہ اس جلسے کو قبول عطا فرما۔ اگر ہمارے اندر لفظ میں کوئی غلطیاں ہوں، گستاخی ہو، تو آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم الحمد